ایک کمپنی نے پورا ملک تباہ کر دیا۔ کیا کوئی کمپنی اتنا پاورفل ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ملک کو پورا تباہ کر دے، اس کے کھیت، پینے کا پانی، ہر چیز کو زہر بنا دے، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو جان بوجھ کر کینسر کا مریض بنا دے، اور وہ کمپنی پھر اتنا طاقتور ہو کہ اپنے خلاف اٹھائی جانے والی ہر آواز کو کچل دے، چاہے اس کے لیے اس کو ملٹری ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے۔ دنیا کی بڑی بڑی رائل فیملی اس کی بیک پر ہوں، اور وہ پھر کمپنی پیسہ اور میڈیا یوز کر کے اپنے ہر گناہ پر پردہ ڈال دے، کیونکہ جو کچھ اس کمپنی نے کیا ہے اگر وہ کھل کر سامنے آ جائے تو پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی، لیکن حقیقت زیادہ دیر تک چھپائی نہیں جا سکتی۔ انفو ٹی وی کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو ایک ایسی کمپنی کی کہانی جس نے اپنے فائدے کے لیے لاکھوں انسانوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی میں 1833 میں۔ لندن میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس کا نام سیمیول تھا۔ سیمیول سمندری خول کا کاروبار کرتا تھا۔ 1870 میں سیمیول کے مرنے کے بعد پورا بزنس اس کے 2 بیٹوں کو چلا گیا۔ بڑے بیٹے مارکس نے لیمپ میں ڈالا جانے والا کیروسین آئل، جسے مٹی کا تیل بھی کہا جاتا ہے، اسے ایکسپورٹ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اب اس زمانے میں یہ تیل ان شپس میں بیرل کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا۔ اس سے ایک نقصان یہ ہوتا تھا کہ بیرل لیک ہو جاتے تھے، جس سے تیل ضائع ہو جاتا تھا۔ اس نے اسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے آئل ٹینکر ڈیزائن کیے، اور تاکہ تیل ڈائریکٹلی جو ہے نا سمندروں پہ کھڑے آئل ٹینکر میں ڈالا جا سکے۔ اور پھر 1892 میں پہلی بار مارکس کے بنائے ہوئے ٹینکر میں یہ تیل سوئس کینال کو کراس کر کے جیسا کہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا تک پہنچا، جو کہ اس وقت برٹش امپائر کے کنٹرول میں تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایشیا اور یورپ کے تیل کی سپلائی سمندر میں آپس میں کنیکٹ ہو رہی تھی۔ اس ایک ٹرپ کی وجہ سے مارکس کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی نظر آ گئی۔ اس زمانے میں صرف ایک اور کمپنی تھی جو آئل سپلائی کرتی تھی، اور وہ تھی اسٹینڈرڈ آئل۔ یہ راکر فیلر فیملی کی اپنی آئل کمپنی تھی، لیکن اسٹینڈرڈ آئل صرف یورپ تک آئل سپلائی کرتی تھی۔ اور انہیں جب یہ پتہ چلا کہ مارکس اپنے آئل ٹینکر لے کر ایشیا گیا ہے، تو انہوں نے مارکس کو آفر کی کہ وہ اسٹینڈرڈ آئل کے ٹینکرز بھی ایشیا سپلائی کرنا شروع کر دے اور بدلے میں ان سے کمیشن لے۔ لیکن مارکس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی اور کا کام کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی خود کی کمپنی بنا لے، لیکن یہ بڑا رسکی کام تھا۔ راکر فیلر ہر جگہ چھائے ہوئے تھے، اور اسٹینڈرڈ آئل کے مقابلے میں کمپنی کھولنے کا مطلب تھا ان سے دشمنی مول لینا۔ مگر مارکس نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر 1907 میں رائل ٹچ پیٹرولیم کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بنائی، اور اس کا نام رکھا شیل۔ اسٹینڈرڈ آئل کو چیلنج کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر تھینکس ٹو ویری ہائی ڈیمانڈ آف آئل دیٹ ٹائم، یعنی کہ اس وقت آئل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے شیل نے بہت جلد دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ ایون ورلڈ وار میں شیل برٹش آرمی کو سب سے زیادہ آئل سپلائی کرنے والی کمپنی تھی، بلکہ اکثر ڈاکومنٹری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر شیل نہیں ہوتی تو الائز کبھی بھی جرمن کو ہرا نہ پاتے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد 2 چیزیں اسٹیبلش ہو چکی تھیں۔ ایک یہ کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جس کے پاس آئل وافر مقدار میں موجود ہے، یا جس کے پاس آئل سپلائی کا کنٹرول ہے، وہ دنیا پر راج کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اسٹینڈرڈ آئل کو بیٹ کر کے شیل نے اپنا نمبر 1 حاصل کر چکی۔ لیکن آئل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی سپلائی یا پروڈکشن نہیں بڑھا سکتے۔ اس کی وجہ ایک تو لمیٹڈ ریزروز، اور دوسرا اس کو ریفائن کرنا اچھا خاصا مہنگا کام تھا، اور جن کنٹری کے پاس آئل ریزرو تھے وہ بڑا پروٹیکٹیو تھے اپنے نیچرل ریسورسز کو لے کر۔ اس لیے مارکس کے مائنڈ میں یہ آیا کہ وہ کوئی ایسا ملک ڈھونڈے جس کے پاس آئل کے بڑے بڑے ذخائر ہوں، اور وہ ملک اچھا خاصا غریب ہو، اور ٹھیک ٹھاک کرپشن بھی ہو وہاں پر۔
ساری شرطیں ایک کنٹری پر پوری ہوتی تھیں اور وہ تھا افریقہ کے ویسٹ میں موجود افریقہ کا سب سے نیچرل ریاست یا ملک جسے نائجیریا کہا جاتا تھا۔ پورے افریقہ کے نیچرل آئل اور گیس کے ریزرو نائجیریا میں تھے۔ اس اپرچونٹی کو بھانپتے ہوئے شیل نے 1940 میں نائجیریا میں اپنی ایک کمپنی سیٹ اپ کی اور پھر قدرتی گیس سے بھرا یہ ملک اور پھر قدرتی خوبصورتی سے بھرا یہ ملک پرافٹ اور پاور کی لالچ کی بھیڑ چڑھ گیا۔ شیل نے نائجیرین گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی تاکہ ان کے درمیان اور ان کے بلین ڈالرز منافع کے درمیان کوئی بھی نہ آ سکے، کیونکہ اس چیز میں ان کی گورنمنٹ شامل ہو چکی تھی۔ تو اب چاہے وہ پینے کا پانی اور کھیتوں کا پانی بھی زہریلا کر دیں تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کسان کھیت جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اگر وہ ماچس جلائیں تو کسی کھیت کو آگ نہ لگ جائے، اور وہاں پر پانی کم اور تیل زیادہ ہو چکا تھا، جگہ جگہ تیل پھیلا ہوا تھا، تو ساری نہریں تیل کی وجہ سے خشک ہو چکی تھیں۔ لوگ پانی کے لیے نل کھولتے تو وہاں پانی کی جگہ تیل نکلتا تھا۔ لوگوں میں کینسر پھیلنا شروع ہو گیا جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی یا سنی تھی۔ تو ادھر کے لوگوں نے شیل کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، لیکن جب آپ کی اپنی حکومت ہی کسی چیز میں ملوث ہو تو آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شیل کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹ پر آرمی بلائی گئی اور نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی اور ان پر گرنیڈ پھینکے گئے، 80 لوگ مارے گئے اور 600 گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں اور خود کو بچانے کے لیے ایک نامنہاد کمپنی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے جنہوں نے ان کے پینے کے پانی اور کھیتوں کو بنجر بنا دیا تھا۔ شیل کو اس سارے مسئلے سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ 3 سال بعد 1933 میں ایک بڑی پائپ لائن کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹ میں شیل کے کہنے پر نائجیرین آرمی نے ڈائریکٹ فائرنگ کی، جس سے ایک آدمی ہلاک ہوا اور 11 لوگ زخمی ہوئے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ نائجیرین آرمی اپنے ہی ملک کے لوگوں پر کیسے اتنا ظلم کر سکتی ہے؟ تو دوستو سنیں، شیل نے نہ صرف وہاں کی گورنمنٹ کو بلکہ وہاں کے آرمی کے بڑے بڑے جنرلز کو اور ان کے اداروں میں اتنی زیادہ فنڈنگ کی اور ان کو اتنا زیادہ تحائف دیے کہ وہ اس چیز پر اپنی ہی عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ شیل نے پیسے کے ذریعے سب کو خاموش کرا دیا۔ سب کچھ شیل کے کنٹرول میں تھا سوائے ایک آدمی کے۔ اس ایک آدمی کا نام کین ساروویوا تھا۔ کین ایک رائٹر اور انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ تھا۔ اس نے شیل کے خلاف ایک زبردست موومنٹ چلائی۔ پریس سے لے کر سکول، یونیورسٹی، ہاسپٹل میں کین نے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا شروع کر دی کہ شیل ان کی زندگیاں برباد کر رہی ہے۔ کین کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی۔ کین کا صرف ایک مشن تھا کہ شیل کو نائجیریا سے باہر نکالا جائے۔ شیل نے کین سے نیگوشیٹ کرنے اور اسے خریدنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ اب کیونکہ کین کے ساتھ کافی زیادہ لوگ شامل ہو چکے تھے تو اس کے خلاف ایکشن لینا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کین اور اس کے ساتھیوں نے شیل کے آپریشنز کو روکنا شروع کر دیا، تیل لے جانے والے ٹرکس کو راستے میں ہی روکنا شروع کر دیا اور ان کے پلانٹس پر کام کرنے والے انجینئرز کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا تاکہ وہ نائجیریا چھوڑ کر اپنے ملک چلے جائیں۔ اور تاریخ میں پہلی بار شیل کے آپریشنز پر کافی زیادہ اثر پڑا۔ کین ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن چکا تھا۔ اس کو ہٹانے کے لیے بہت سی پلان کی ضرورت تھی۔ شیل کے لوگ نائجیرین انٹیلیجنس کے آفیسر کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کین کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک پلان بنایا اور کین کے گاؤں کے بڑے لوکل چیفز کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا اور اس کا سارا الزام کین اور اس کے ساتھیوں پر لگا دیا۔ حالانکہ جس دن یہ قتل ہوا کین اس گاؤں میں ہی موجود نہ تھا۔ شیل کے کہنے پر کین کے گاؤں کے کچھ لوگوں کو رشوت دے کر وہ کین کے خلاف گواہی دلوائی گئی اور پھر 1 سال بعد ہی کین اور اس کے 9 ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ میسج بہت ہی کلیئر تھا کہ جو بھی شیل کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔
ان 9 لوگوں کی فیملی نے نیدرلینڈ میں شیل کے خلاف ایک کیس کیا اور 2017 میں 5 سال بعد شیل کو اس واقعے میں آدھا قصوروار ٹھہرایا گیا اور اس کو $15 ملین کا جرمانہ کر کے شیل کو چھوڑ دیا گیا۔ 2011 میں ایک پرائیویٹ پراپرٹی ڈیٹا لیک ہوا جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ شیل نے $1.3 بلین کی پراپرٹی نائجیرین پیٹرولیم منسٹر اور کچھ نائجیرین ملٹری جنرلز کو گفٹ کی۔ اس طرح اس کمپنی نے نہ صرف گورنمنٹ اور ملٹری کو نہیں بلکہ عام لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا امیج بنانے کے لیے ایسی میڈیا کمپین شروع کر دیں کہ شیل ایک ماحول دوست اور انوائرمنٹ کی حفاظت کرنے والی کمپنی ہے، حالانکہ حالات اس کے بالکل برعکس تھے۔ اسی طرح 40,000 بیرل نائجیرین ریور میں لیک ہو گئے اور یہ دریا لٹرلی کالا ہو گیا، یعنی کہ اس میں پانی کی جگہ ہر جگہ تیل ہی تیل موجود تھا۔ اس پانی میں موجود تمام مچھلیاں مخلوقات ساری بالکل ہی مر چکی تھیں اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا۔ بدلے میں شیل نے یہ کہا کہ یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ نائجیریا کے پیٹرولیم منسٹر اور وہاں پر کام کرنے والوں